السلام علیکم. اچھا میں پڑھ رہی تھی سورہ سجدہ مغرب کے بعد، تو اب اس میں ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی بھی پرسن نہیں جانتا، کوئی ایک شخص بھی نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا اخفیہ چھپا کے رکھی ہوئی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک جنتوں میں. جزاء بما كانوا يعملون، اس چیز کی جزا، اس چیز کا ریوارڈ جو اس نے عمل کیے ہیں، یعملون عمل کیے ہیں. افمن کان مؤمنا، اچھا اب یہ بتاؤ کہ اللہ کہتے ہیں بھلا جو مومن ہو، جو اللہ کی بات مانتا ہو، تو اس میں سر پہ دوپٹہ داڑھی نہیں آتی، پلیز سچ بولنا ہوتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا اور اللہ کے سسٹم کو لاگو کرنا اپنی ساری ایفرٹس کے ساتھ، وہ بھی ہوتا ہے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تو کیا جو اللہ کی بات مان لیتا ہے مومن ہو جاتا ہے، کیا وہ برابر ہے؟ بھلا اللہ پوچھ رہے ہیں بھلا کیا مومن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو، جو نافرمان ہو؟ لا یستوون، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے بھائی. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں، یہ مہمانی ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے ہیں. نزل بما كانوا يعملون، یہ وہ جزا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں. اس میں پلیز دوپٹہ داڑھی قرآن میں نہیں ہے نا، قرآن کی پوچھیں سچ ہے. اللہ کا ذکر کرتے رہنا، ذکر کیا جو قرآن کی آیت ہے اس کو بار بار پڑھتے رہنا. دو لوگوں میں بیٹھے ہو تو سرگوشی نہ کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، بزنس کر رہے ہو تو یہ ڈاکیومنٹ کر لو. آدمی کا جو کام ہے کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کا نان نفقہ اٹھائے، بیوی کی کام ہے کہ وہ قرآن پڑھ کے اپنے بچوں کی تربیت کرے. یہ نہیں کہ کلچرل تربیت کو آپ اسلام مت کہیے، ٹھیک، ورنہ آپ کا سسٹم بڑا اچھا ہوتا. تو فلاپ سسٹم کو آپ اسلام مت کہیے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا مَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کی جگہ کیا ہے؟ دوزخ ہے. قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ تم گھر بیٹھے رہو. رسول اللہ کی یا ایھا النساء نبیوں کے لیے آیا تھا اس وقت، حضرت خدیجہ کے وقت نہیں آیا تھا. اور اس کے بعد بھی جو اہل بیت تھے اس کے بعد بھی وہ ٹریول کرتے رہے، اور جو جب شہادتیں ہوئیں وہ سب جا کے پڑھیں، ٹھیک ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا مَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا. اچھا اس میں اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے جب چاہیں گے اس سے، جب وہ جانا یخرجوا نکلنا چاہیں گے اس میں سے، ارادہ کریں گے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا منها اعیدوا فیها وقیل لهم ذوقوا، تو کیا ہوگا کہ بھائی ان کو اس میں دوبارہ سے لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کو تم جھوٹ سمجھتے تھے نا اس کا مزہ چکھو. ذوقوا، استغفر اللہ، ذوقوا عذاب النار، نار کا عذاب چکھو. الذی کنتم بہ تکذبون، تم تو اسے جھوٹ سمجھا کرتے تھے. ارے یہ کیا ہوا، کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے، دنیا میں رہنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، یہ وہ نہیں بھائی، نہیں کرنا پڑے گا. اسی سسٹم سے تو آپ کو فائٹ بیک کرنا ہے اور اللہ کا سسٹم لانا ہے. کیوں اللہ آپ کو اپنا سسٹم پہلے بنایا دیں گے اور جی تم ایزی ہو کے لائف گزار کے آ جاؤ اور اس کے بعد تم جنتوں میں آؤ. تو اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکتے آپ ایک سسٹم کو اللہ کا لاگو نہیں کر سکتے، آپ فائٹ نہیں کر سکتے اللہ کے لیے. تو یہی ہے. تو کہیں آپ کے پیرنٹس کے تھرو آپ کو جانچا جا رہا ہے، کہیں کسی آرگنائزیشن میں ڈال کے آپ کو جانچا جا رہا ہے، تو دیر از سم تھنگ کہ آپ نے فائٹ بیک کیا اللہ کے سسٹم کو لاگو کرنے کے لیے، آپ نے کوشش کی، اپنی جان لڑائی. وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ان کو قیامت کے دن بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزہ چکھائیں گے. اکبر جو عذاب ہے جہنم کا، اس سے دنیا میں بھی ان کو عذاب دیں گے. بچے نافرمان ہیں، مال جو ہے وہ بیماری پہ جا رہا ہے، یہ سارے عذاب کی بہت ساری صورتیں ہیں. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، تاکہ وہ اللہ کے سسٹم کی طرف لوٹ آئیں. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ومن اظلم، ظلم کا ہے. اب سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ جس کو اپنے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے، ثم عارض، اور وہ مکر جائے، عارض ہو جائے، اگنور کر دے، عنہا، ان سب کو. انا من المجرمین، اب ایسے لوگوں کو کیا کہا ہے؟ مجرم. اپنے آگے سے جی ہمارے تو بابا یہ کہتے تھے، ہمارے تو باپ یہ کہتے تھے. کیوں اس میں سے آپ ایک چیز، اللہ کے جو حکم ہیں بالکل کنفرم حکم ہیں، سب آگے کیوں جا رہے ہیں؟ ویڈیوز پہ اللہ نے بات نہیں کی، فوٹوز پہ اللہ نے بات نہیں کی، جن پہ آپ بات کرتے ہیں اس کو آپ اسلام کا نام دے دیتے ہیں. اچھا اس میں کیا ہے؟ انا من المجرمین منتقمون، تو
کس کو؟ ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اپنے رب کے ذکر، اپنے رب کی آیتیں سے نصیحت کی گئی، ثم عارض، اور اس نے اگنور مار دیا، انہا کہ نہیں ہمارے فیملی میں تو یہی ہوتا ہے، یا میں تو یہی کروں گا، مجھے تو یہی فیزیبل لگ رہا ہے، اپنا حکم آگے لے آیا۔ اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، تو ہم ایسے گناہ گار، مجرم، اللہ نے مجرم کہا ہے، گناہ گار نہیں، منتقمون، انتقام لیں گے، کہ اللہ سے بڑھ کے کیسے آگے آ گئے۔ یہی اللہ کی وحدانیت ہے کہ سرنڈر کر دو اپنا نفس، اپنی چیزیں، اللہ کا ایک حکم آ گیا، میرے ماں باپ کیا کرتے تھے، میرے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، اللہ کی بات، اتنا پرسنٹیج زکوٰۃ دیں، اس کے ساتھ ایسا کریں، دیں۔ اب سسرال کا تو قرآن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، پھر سسرال کہاں سے آ گیا؟ تو یہ سوچیں کہ جو ہندوازم سے لوگ کہنے کو مسلم ہوئے کہ بھائی ہم جہنم میں نہ جائیں، بس اس لیے انہوں نے اسلام کیا تھا، انہوں نے اپنی کوئی پریکٹس چینج نہیں کی۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ آمنو وعملوا الصالحات، آپ نے مانا اگر اللہ کو ہے تو پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے، جو یہاں پہ عمل الصالحات لکھیں گے اس قوم میں۔ اب پھر اللہ اس میں کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، فَلَا تَكُنْ فِي مَرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو تم اس کے ملنے سے شک میں نہ ہونا، ٹھیک ہے، کہ ان کو یہ چیز دی تھی، اس میں شک نہیں کرنا، مِن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو، لقاء کا مطلب ملنے میں بھی، اللہ تو ان کے یہ کتاب کو ملنے میں، اب یہ صحیح مجھے نہیں پتہ، اس میں کوئی ترجمہ میں ایسی چیز نہیں لکھی، اور ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، پیشوا لوگ، سکھانے والے، اس کو بتانے والے، اس میں بنائے، اس امت میں ائمہ بنائے، یہدون بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، جو حکم دیا کرتے تھے اسی کتاب کے کنسسٹنٹ، اسی کتاب پہ، صبر کا مطلب ہوتا ہے اسی پہ جمے رہنا، تو اسی کتاب پہ جمے رہ کے اس پہ ہدایت کرتے تھے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر قناعت کرتے تھے، یقین رکھتے تھے، ان کے لیے وہ کافی ہوتی تھیں، وہ اس میں ایڈیشن نہیں کرتے تھے، سبسٹریکشن نہیں کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اب جو ایک چیپٹر چلا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے وصال کے 2 سال کے بعد جو احادیثیں آئی ہیں وہ تو رسول اللہ نے ان کو تو سچا کہا ہی نہیں ہے، تو وہ جس سے نریٹر ہے کیا وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ اس میں شک کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن میں صرف شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ان ربک ہوا یفصل بینہم یوم القیامت، بلا شبہ تمہارا پروردگار ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اگر ایک چیز قرآن میں بالکل سچائی کے ساتھ بیان ہے تو اس میں ایڈیشن سبسٹریکشن کرنے کے لیے کوئی اور ٹول آپ کو ضرورت ہے ہی نہیں، قرآن کافی ہے، اللہ نے کہا کہ یہ ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ اچھا اب کیا ہے، کیا ان کو اس بات سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں میں جن میں وہ رہتے تھے، سکون رکھتے تھے اور چلتے پھرتے تھے اس جگہوں پر، تو ان کو چلتے پھرتے تھے ہلاک نہیں کر دیا، اہلکنا ہلاک نہیں کر دیا، استغفر اللہ، اللہ بچائے ہمیں، ہلاک نہ کرے، نہ میری اولاد کو، نہ ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ یسمعون سنتے کیوں نہیں، سنتے کیوں نہیں۔ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بنجر زمین کی طرف پانی روا کر دیا، جرزی فنخرج بہ زرعا، تو اس میں سے کیا نکل گئی، زراعت نکل گئی، تاکلو کھاؤ، منہ اس میں سے، انعام تمہارے جو ہے وہ مویشی بھی، انعامہم وانفسہم، اور خود بھی تم کھاؤ اور تمہارے چوپائے بھی، جانور بھی کھائیں، افلا یبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں، نظر نہیں آتا تمہیں، افلا یبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب آئے گا، فتح کا مطلب فیصلہ بھی،
قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ینظرون. تو کہہ دو کہ بھئی جو فیصلے کا وقت آئے گا نا تو تمہارے